نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تجوید میں ہم نے مد کا چیپٹر شروع کیا ہوا تھا، تو آج یہ تیسرا لیکچر ہے اس کا۔ پہلے ہم نے جو دو لیکچرز ہیں ان میں مد کے بارے میں بیسک نالج ڈیلیور کیا، پھر جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر حروف مدہ یا لین کے بعد سبب موجود نہیں ہے تو وہ مد اصلی ہے، اور اگر سبب موجود ہے تو وہ مد فرعی ہے۔ مد فرعی کے بارے میں کسی اسٹوڈنٹ نے ریمارکس میں یہ لکھا تھا کہ فرعی کا کیا معنی ہے، تو عربی لینگویج میں یہاں پہ اسپوکن اکثر یوز ہوتا ہے، فرع برانچ کو کہتے ہیں، تو گویا یہ اقسام ہے، مد کی اقسام۔ مد فرعی یعنی آگے مد کی برانچز مختلف فیکٹرز کے لحاظ سے۔ تو جب ہم نے کہا کہ مد فرعی کے بعد سبب موجود ہے، اگر نہیں ہے وہ تو ٹاپک ادھر کلوز ہو گیا کہ وہ مد اصلی ہے۔ اوتینا کی مثال دے کے ہم نے اس ٹاپک کو بند کر دیا۔ دوسرا ہم نے آج نیا کھولا کہ سبب موجود ہے، سبب موجود ہے۔ اچھا جی، پہلے سبب دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ مد فرعی اس مد کو کہتے ہیں جس میں حروف لین یا حروف مدہ کے بعد سبب مد ہو۔ اگر ہے سبب تو وہ کتنی اقسام کے ہیں؟ سبب دو ہوتے ہیں بس، ایک حمزہ اور ایک سکون۔ یہ میں نے دال کی شکل کی جزم لکھی ہوئی ہے جو ہم لکھتے ہیں، دو کتابت کے قاعدے، ایک دائرے کی شکل میں اور ایک سکون جزم کی شکل میں۔ اس کو میں جزم بھی ساتھ میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر حمزہ تو حمزہ ہی ہے، اس کی کوئی آگے اقسام نہیں ہے، لیکن سکون جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، وہ آگے آئیں گی تو میں اس کا ذکر یہاں پہ ہی کرتا چلوں۔ سکون دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لازمی اور ایک عارضی۔ لازمی تو وہ ہے جو وصل کلام یا وقف میں قائم رہے، موجود رہے، چاہے ہم کسی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، کسی لفظ کو کلمات کو کنٹینیویشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پھر بھی وہ سکون رہے، یا ہم کہیں وقف کر لیں تو وہ سکون سکون ہی رہے۔ اس سکون کو ہم کسی اس وقف کرنے کی لوکیشن پہ خود سکون نہ بنائیں، وہ ہے ہی سکون۔ تو یہ ہوئی سکون لازمی کی ڈیفینیشن کہ وہ پکا سکون ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا سکون جو ہے وہ سکون عارضی ہے۔ سکون عارضی کس شکل میں؟ متحرک حرف کو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کیا جائے تو اس کو سکون عارضی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس طرح پڑھتے ہیں العالمین، اصل میں یہ ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اس نون کو ہم نے ساکن کر دیا، یہ ساکن ہو گیا، تو اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں۔ اور یہ جو یا کے اوپر سکون ہے یہ سکون لازمی ہے، یہ سکون کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کو کبھی ہم حرکت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سکون لازمی اور عارضی دونوں کا آپ کو پتہ چل گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ دونوں سببوں میں سے ظاہر ہے دونوں سبب اکٹھے تو نہیں آئیں گے، ان دونوں سببوں میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ سبب مد اگر موجود ہے تو کوسچن باکس میں سوال آیا
کیا حروف مدہ یا لین کے بعد سبب مد حمزہ ہے یا سکون ہے؟ تو پھر دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں، حمزہ ہے اور دوسری کنڈیشن سکون ہے۔ سکون کا نیکسٹ لیکچر۔ حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی، حمزہ طے ہو گیا کہ محل مد الف مدہ آ گیا، اس کے بعد سبب مد جو ہے وہ حمزہ ہے۔ پھر حمزہ کے بارے میں کوشچن ہے، اس کی دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں۔ کوشچن بیکس میں سوال آیا، کیا حرف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے یا اگلے کلمہ میں ہے؟ تو پھر دو کنڈیشن ہوئی، اسی کلمہ میں ہے تو اگلے کلمہ میں ہے، اگر اسی کلمہ میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے مد متصل۔ تو گویا مد کی اقسام میں سے ہم نے پہلی قسم جان لی مد متصل، بلکہ یہ 2 نمبر ہے، سب سے پہلے مد اصلی ہو گئی، 9 ٹوٹل گننی ہے ہم نے، تو یہ مد متصل ہو گئی۔ کیسے جی؟ اذا جاء، تو گویا یہ جو کلمہ ہے جاء پورا ایک ہی کلمہ ہے، تو اس میں سبب مد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے، تو یہ مد متصل ہے۔ مد متصل میں مد کی شکل جو ہے وہ اس طرح لکھی جاتی ہے۔ دوسری مثال ہے والسماء، واو قسمیہ، اور یہ پورا ایک کلمہ ہے، اسی کے اندر حمزہ ہے۔ یہ بنا کے دکھاتا ہوں، یہ لفظ تھا سین واو میم واو مادہ سے سماوی، تو الف زائدہ کے بعد واو حرف علت یا آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ تو گویا یہ حمزہ جو ہے اسی کلمہ کا حصہ ہے، الف لام تو اضافی آیا ہوا ہے نا اس کے اوپر، تو اگر اسی کلمہ کے اندر ہو حمزہ تو اس کو ہم مد متصل کہیں گے جی۔ یہاں پہ محل مد حمزہ کی بات ہو رہی ہے، صرف سکون کی بات اس طرف آئے گی، وہ چیپٹر پھر چلے گا۔ لیکن اگر حمزہ ہے تو 2 قسم ہوں گی اس کی، یا تو حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہوگا جو میں نے ایکسپلین کر دی، وہ مد متصل ہوگی، یا دوسری شکل ہوگی کہ اگلے کلمہ میں ہے جی۔ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ اگلے کلمہ میں ہے۔ اچھا، اگلے کلمہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا لفظ جب میں نے اس ٹاپک کو اس طرح تیار کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، تو یہ ٹاپک جو ہمارے میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ سٹوڈنٹس ہیں نا، ان کے لیے بڑا مزیدار ہوگا۔ باقی بھی انشاءاللہ عام آدمی کو بھی اس کی 100% سمجھ آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اگلے کلمہ میں ہے، کیسے جی؟ وما، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا سورۃ القاریہ میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک ماہ ہے اس کے اوپر مد آ گئی، ما لیلۃ القدر میں مد نہیں آئی، تو کوئی قاعدہ قانون تو ہوگا۔ یہ سوال اس لوکیشن پہ مجھے جب ملا تو پھر میں نے آگے اس سوال کے تحت ساری کتابیں پڑھی، سمجھا اور اس طرح لیکچر تیار کیا۔ اگلے کلمہ میں ہے جی، دیکھ لیں، ما ایک کلمہ ہے، انزلہ دوسرا کلمہ ہے، تو یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں۔ ما الف مدہ محل مد ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے آیا، تو یہ اس کو اوپر مد اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ انی، یہ ایک کلمہ ہے، انا اور یا مدہ دونوں مل کر تو گویا ایک کلمہ بنا۔ اخافو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں ڈرتا ہوں، تو یہ فعل مضارع ہے، تو یہ کیا ہے؟ انا اور اس کا اسم ہے، تو یہ علیحدہ کلمہ ہے، تو یہ دونوں کلمات میں ہے، تو گویا یہ آگے والے کلمہ کے اندر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مد منفصل۔ مد منفصل۔
آپ کو پتا ہے متصل جڑی ہوئی، تو یہ حمزہ اسی کلمہ میں دوسرے حروف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پہ یہ حمزہ اسی کلمہ کے اندر نہیں ہے بلکہ انفصال ہے اس کے ساتھ، علیحدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انزلہ میں ہے، یہ اخافو میں ہے حمزہ. تو یہ ہے سبب مد یہاں پہ، اور یہ ہے سبب مد یہاں پہ جو کہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو اگر سبب مد دوسرے کلمہ میں آئے اسے مد منفصل کہتے ہیں. یہ ہوئی جی بات ہماری مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں. نیکسٹ لیکچر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اس جب محل مد کے بعد سبب مد سکون آئے. حمزہ کی بات یہاں پہ کلوز ہو گئی، آگے ہم چلیں گے سکون کی طرف. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.